اور اس کی تنخواہ حسب استطاعت دی جائے گی، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دی جائے گی۔ 5,000 سے لے کر 12,000 روپے تک اس کی تنخواہ ہوگی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عالم کی حسب لیاقت، حسب استطاعت، حسب قابلیت تنخواہ کا معیار یہ ہے کہ وہ 12,000 سے زیادہ نہیں پا سکتا ہے، 5,000 بھی پا سکتا ہے، 6,000 بھی پا سکتا ہے، لیکن 12,000 سے اوپر نہیں۔ یعنی جو بہت قابل ہو اس کی تنخواہ 12,000 پہ آ کے ٹک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ عالم مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اگر یہ دعا دے دے اور کہے کہ اللہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس مسجد کے متولی، اتنی انکم اس مسجد کے متولی کی کر دے، تو آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلے گی۔ اگر وہ یہ دعا کرنے لگے کہ مسجد کے منبر پر کی جتنی تنخواہ میری ایک مہینے کے اللہ اتنی انکم اس گاؤں کے پردھان کی کر دے، تو آمین نہیں نکلے گی آپ کے منہ سے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 5,000 میں 6,000 میں کچھ نہیں ہوگا، 12,000 میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے زیادہ کا تو پیٹرول ایک مہینے میں آپ اپنی گاڑی کا پھونک ڈالتے ہوں گے، پھر بھی یہ بیچارے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ ان کی قدر کرو کہ اللہ رب العالمین ان کے پیسوں میں کیسی برکت دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو، ہم لوگوں سے جا کر پوچھو، حالات کروٹ لیے، آج یہاں شپت لی جا رہی تھی اور ادھر یو پی کے ایک مدرسے پر، بہرائچ کے اندر ایک مدرسے پر بلڈوزر چلایا جا رہا تھا۔ ہم اتر پردیش والوں سے پوچھو میرے پیارے ساتھیوں، کن حالات سے اب ہم کو گزرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجیے، یہاں شپت لی جا رہی ہے، وہاں ایک مدرسے پر بلڈوزر چل رہا ہے۔ یہ آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی۔ کہاں ہیں آپ؟ چھوڑ دیجیے آپ سپنا دیکھنا کہ اب کوئی دھرم نرپیکش اور سیکولر پارٹی اقتدار میں آئے گی۔ چھوڑ دیجیے اب اس کا سپنا دیکھنا۔ وہ ایک جگہ ہے، آپ کے لیے کوئی بہتر ہے ہی نہیں، اور الیکشن کے موقع پر بھی ہم ایک ہونا جانتے نہیں۔ ہمیں اس وقت بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے۔ اپنی بقا اور سالمیت کی فکر کرو، یہ تو چھوڑ دو کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے، اس وقت یہ دیکھو کہ ہمارا وجود بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس بارے میں آپ سوچنے کی فکر کیجیے۔ اب آپ کہاں پڑے ہیں ہم؟ چھوڑ دیجئے یہ سپنا دیکھنا کہ اب کوئی دھرم نرپیکش سرکار آئے گی۔ 2024 کا بگل بجا دیا گیا ہے کشمیر فائل کی شکل میں پیش کر کے، زہر بھر دیا گیا ہے رگوں میں۔ اب یہ قوم مہنگائی برداشت کر لے گی، سلنڈر کتنا ہی مہنگا ہو جائے برداشت کر لے گی، پیٹرول کتنا بھی مہنگا ہو جائے برداشت کرے گی، دال چاول تیل ہلدی اور مرچ اور مسالہ کتنا بھی مہنگا ہو جائے اب یہ سب برداشت کر لے گی، لیکن اب ہمیں دیکھنا برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ یہ زہر بھر دیا گیا ہے اور اسی زہر کے بھرنے کا کام کیا گیا ہے۔ سن 1982 کے اندر جو سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا آسام کی سرزمین پر، اور جہاں 10,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اس کے اوپر مووی نہیں بن سکتی ہے۔ کوئی اگنی ہوتری پیدا نہیں ہوگا، وویک اگنی ہوتری کی سچائی دکھا سکے۔ گجرات کے دنگوں میں کتنے مسلمان مارے گئے، کوئی وویک اگنی ہوتری پیدا نہیں ہوگا جو اس پر فلم بنا سکے اور بتا سکے کہ اس کا اصلی ذمہ دار کون ہے اور ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ یہ پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی فلم بنائی بھی گئی تو سینسر بورڈ اس کو پاس نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زہر بھر دیا گیا ہے ان کی رگوں میں، اور یہ فلم پولیس والوں کو فری میں دکھائی جا رہی ہے۔ دیکھو
تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنا ذہن بنا لیں. اور ہم ابھی اسی میں پڑے ہیں کہ ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے, ہمارے لیے سب سے اچھا کون ہے, ہمارے لیے کیا ہے, اور ہم بٹیں گے اور ہمارے بٹوارے کا فائدہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں, ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں, چاہے بہار ہو یا اتر پردیش ہو, ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. یہ قلبی سچائی تمہیں سننا پڑے گی, تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گی. کہاں چلے گئے آواز اٹھانے والے جو ہماری آواز اٹھاتے ہیں؟ آئیں اور دھرنے پر بیٹھیں. الیکشن کا زمانہ آئے گا, 3-4 مہینے بیٹھ کے ہیلی کاپٹر پہ گھومیں گے, دھویں دھار تقریر کریں گے, زہر اگلیں گے اور چلے جائیں گے. آج بہرائچ میں مدرسہ توڑا گیا, آئیں اور بیٹھے احتجاج پہ, آئیں اور بیٹھے دھرنا دیں, تب ہم جانے کہ ہاں دل و گردہ ہے تو آپ کے پاس, لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کسان تو غیر مسلم تھے, ان کو نہیں چھوڑا گیا اور ان کی چھاتیوں پر گاڑی چلا دی گئی. ادھر ٹوپی والے اگر ہنگامہ کریں گے تو وہی حال ہوگا جو CAA میں اور NRC میں جو ایک طرفہ گولیوں سے بھونا گیا, ایک طرفہ گولیوں سے بھونا گیا, چاہے وہ فیروز آباد کی سرزمین ہو یا کوئی اور سرزمین ہو. میرے بھائیو, گولیوں سے مارا گیا, وہی ہوگا. یہاں احتجاج کوئی نہیں کرے گا, یہاں دھرنے پر ہم نہیں بیٹھیں گے, ہم دھرنے پر نہیں بیٹھیں گے, لیکن 5 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے الیکشن سے ہم آئیں گے, زہر اگلیں گے. وہ ان کی بات کرے گا, یہ ان کی بات کرے گا اور چلا جائے گا. بس یہی سب ہونا ہے. اور اب 2024 کا سپنا ذہن سے نکال دیجیے آپ کہ اب کوئی اور سرکار آئے گی, کیونکہ ہماری رگوں میں جو زہر گھول دیا گیا ہے وہ ایسا سرایت کر گیا ہے جیسے پانی کے اندر رنگ کھول دیا جاتا ہے. اب رنگ پانی سے نہیں نکل سکتا, اور پانی سے رنگ نہیں. جو زہر ہماری رگوں میں اور خون میں بھر دیا گیا ہے وہ اب نہیں نکلے گا. معاف کیجیے گا, وہ اب نفرت کی نظروں سے دیکھے جائیں گے. آپ دیکھیے جو سنیما ہال میں یہ فلم دکھائی جاتی ہے وہاں کتنے زہریلے نعرے لگائے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے, آپ کتنے زہریلے نعرے لگائے جاتے ہیں, کتنے. یہی چیز تو بتائی جا رہی ہے, یہی چیز تو دکھائی جائے گی, کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس کام نہیں ہے دکھانے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے. ہاں ایک کام کیا ہے اور وہ اس کام میں کامیاب ہے, اس مقصد میں کامیاب ہے. وہ مہنگائی کر کے بھی کامیاب ہیں, وہ دیش بیچ کر بھی کامیاب ہیں. اور کامیاب کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیم کو, انہوں نے اپنی پارٹی کو, انہوں نے اپنے ووٹرز کو ایک پلیٹ فارم پہ کر لیا ہے. ہمارے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنا لیا, ایک پلیٹ فارم بنا لیا ہے, لیکن ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ پائیں گے, کبھی نہیں آ پائیں گے. جس مسلمان کے ووٹ کی قیمت 1000 روپے ہو اور جو 1000 روپے میں اپنا ووٹ بیچ دیتا ہو, جہاں 1000 ملے اور کہاں فلاں جگہ دے دو وہاں دے دیتا ہو, جو آدمی ایک چھوٹے سے کتے سے بھی زیادہ جس کے ووٹ کی قیمت ہو, جو جس کا ضمیر بک جاتا ہو, میرے بھائیوں ان مسلمانوں سے کوئی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی ہیں. ہمیں یہ دن دیکھنا پڑیں گے اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. 100 سونے کے سکوں سے مراد 100 صحابہ, وہ جو اصحاب صفہ تھے, جو پڑھتے لکھتے تھے. اگر گرم پانی ہو تو دیجیے تھوڑا سا, کہیں سے اگر چائے وائی کی دکان سے مل جائے تو, جب لمبا سفر ہو گیا اس لیے. 100 سونے کے سکے, 10 درجہ, 10 ہار. ہار بہت قیمتی ہوتا ہے, عورتیں اس کو گلے میں ڈالتی ہیں. گلے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مان لیجئے میرا نام ہے جرجیس, میری بیوی اگر ہار پہن لے گی تو اس ہار کے اوپر ایک لاکٹ میں نام بنا دے گی جے. جے کا مطلب جرجیس. جمیل کی بیوی جے بنا لے گی جمیل. نسیم کی بیوی عین بنا لے گی نسیم. اب یہ لٹکا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرا ہسبینڈ, میرا پتی میرے دل کے قریب ہے. ہار میں ایک لاکٹ ہوتا, لاکٹ پہ نام کا پہلا لفظ پڑا ہوتا ہے. آج کل یہ دوسرے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بھی یہ سب استعمال کر رہے ہیں. شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کے نام کا لاکٹ استعمال کر رہے ہیں, جو سراسر غلط ہے.
تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کے قریب. تو ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے تو 10 ہار دے گا. مطلب ایسے 10 صحابہ اللہ تعالیٰ نبی کو دے گا جو دل کے بہت قریب ہوں گے. حقیقت میں اللہ کے نبی کے 10 صحابہ دل کے بہت قریب تھے، اور اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کو 10 صحابہ کو اسی دنیا میں اپنی حیات طیبہ میں، اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی ایک ایک کر کے. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، عمر تم جنت میں جاؤ گے، عثمان تم جنت میں جاؤ گے، علی تم جنت میں جاؤ گے، سعد تم جنت میں جاؤ گے، سعید تم جنت میں جاؤ گے، ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنت میں جاؤ گے. ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی. اتنے قریب تھے وہ دل کے کہ اسی دنیا میں اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارت دے کر چلے گئے. ان کی گنتی کتنی تھی؟ 10 عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جن کو بشارت دی گئی تھی. 100 اصحاب صفہ، 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، 100 سونے کے سکے اور 10 ہار ہو گیا. تریوڑی شیطان نے ورتان 300 گھوڑے، جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے. چونکہ گھوڑا میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے، اللہ محمد کو 300 ایسے گھوڑ سوار دے گا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں کود جائیں گے. ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313. اللہ دے لگ بھگ 300 گھوڑے دے گا تو لگ بھگ میں کم و زیادہ ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں 300 گھوڑوں سے مراد جنگ بدر میں لڑنے والے 313 صحابہ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور نبی اکرم کے ایک اشارے پر وہ میدان جنگ میں کود گئے. اتنا لڑے کہ پوری کی پوری جنگ کو جب تک فتح میں اور کامیابی میں نہیں بدل دیا، رکنے کا نام نہیں لیا. یہ پہلی جنگ تھی جو اہل ایمان اور کافروں کے درمیان ہوئی تھی، اور اس میں 313 صرف صحابہ اور 1000 سے زیادہ کافر. اس کے باوجود ان 313 صحابہ کو جو مدد ملی ہے، 70 کافر مارے جاتے ہیں اور 70 ہی گرفتار کر لیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں صحابہ میں صرف 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں. یہ شاندار فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے. ان کی تعداد 313 تھی. اللہ 300 عربی گھوڑے دے گا، یعنی 313 صحابہ. سہسترا 10,000 گو، 10,000 گائے. 10,000 گائے سے مراد 10,000 وہ صحابہ. گائے چونکہ بہت سیدھا جانور ہوتی ہے. کبھی کبھی شریف آدمی کی مثال دی جاتی ہے، اچھا وہ تو بالکل گائے ہے، وہ تو بالکل گائے ہے. تو گائے شرافت اور سنجیدگی کی مثال دی جاتی ہے تو گائے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہ تو بالکل گائے ہے، گائے بہت سیدھا ہے، اس کو تو بالکل گائے سمجھو، یعنی گائے کی طرح سیدھا. تو گائے کی طرح سیدھے صحابہ، یعنی اتنے سیدھے تھے کہ 10,000 صحابہ جب مکہ فتح ہوا تو فاتحانہ داخلہ ہوا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک اور صاف کیا. 360 بتوں کو آپ نے چھڑی سے گرا کر توڑ دیا، اور ہر بت کو گراتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو تو مٹنا تھا. 10,000 صحابہ کا جب مکے میں فاتحانہ داخلہ ہوا تو سارے صحابہ چیخ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آج ہم بدلہ لیں گے. ہمیں ان لوگوں نے مکے سے نکالا تھا، آج ہم ان کو مکے سے نکالیں گے. انہوں نے ہمارے باپ دادا کو مارا تھا، آج ہم ان کو ماریں گے. اے اللہ کے نبی آج ہمیں اجازت دیجئے کہ آج ہم بدلہ لیں، آج انتقام لیں. الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو قتل کر دینے کا دن ہے، آج کا دن تو ایک دوسرے کو مارنے کا دن ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آج کا دن قتل کرنے کا دن نہیں، آج کا دن انتقام لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو عفو درگزر کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کر دینے کا دن ہے. آئے
کافروں، اے مکے کے نواسیوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَذَهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت جانیے، اسلام اسی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا تھا۔ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معجزے دکھاتے رہے، لیکن آپ کے معجزے اتنا زیادہ تقویت نہیں پہنچا پائے۔ کافروں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن اس کو دیکھ کر بھی کافر ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے نبی کی انگلیوں سے پانی گرنے لگا، صحابہ نے وہ پانی پی لیا، اس معجزے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، اس نے کان میں لگایا تو کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، اس چیز کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے، خود ابو جہل بھی مسلمان نہیں ہوا۔ معجزے اسلام قبول کرنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوئے، معجزوں نے، اس چمتکار نے، معجزوں نے اسلام پھیلانے میں زیادہ مدد نہیں کی۔ ہاں، جب آپ نے ہندہ کو جب آپ نے معاف کیا، جب آپ نے ابو سفیان کو معاف کیا، جب آپ نے حمزہ کے کان اور ناک چبانے تو کلیجہ چبانے والی کو، پیٹ پھاڑنے والی کو، ناک کان زبان کاٹ کر گلے کا ہار بنانے والی کو جب آپ نے معاف کیا، تو یہ اخلاق دیکھ کر لوگ اسلام لائے۔ اپنی بیٹی کے قاتل حبار ابن اسود کو جب آپ نے معاف کیا تو لوگ اسلام لائے۔ اسلام اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے پھیلا۔ جو آپ نے 10,000 کا جب لشکر صحابہ کا جب مکے کے اندر داخل ہوا اور آپ نے کہا نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم بے فکر رہو، جہاں رہتے تھے وہیں رہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ تم سے نہیں لیا جائے گا، جاؤ۔ میرے بھائیو، اس اخلاق اور اس کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے، آج اسی کردار کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں، مت لڑو، بہت لڑ چکے ہیں ہم، اب یہ سوال نہیں، نہ ان کا کوئی حساب و کتاب ہوگا اللہ کے یہاں، بہت لڑ چکے ہیں ہم ان چیزوں پر۔ نیت اوپر باندھنا چاہیے کہ نیت نیچے باندھنا چاہیے، تراویح 8 رکعت پڑھنی چاہیے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے، ہم نے ان چیزوں کو اٹھا کر ہم نے کئی سال لگا دیے ہیں، وہی کے وہی پڑے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو چینج کرو، پورا قرآن پڑھ جائیے، نبی اکرم کی حدیثیں پڑھ جائیے، آپ کو صرف 25%، 1/4 1/4 حصہ آپ کو صرف عبادیات کا ملے گا، آپ کو حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ملے گا۔ لیکن آپ دیکھیں تو 3/4 حصہ، آپ دیکھیں تو آپ کا 3 حصہ آپ کا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے۔ حقوق العباد سے 4 حصے کیے جائیں اسلام کے تو 1 حصہ حقوق اللہ سے بھرا ہے اور 3 حصے حقوق العباد سے بھرے پڑے ہیں۔ ہاں، ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، غور سے سنو، کہ اللہ اپنا حق اگر مارا ہے کسی بندے نے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اس کو پورا حق ہے معاف کرنے کا، لیکن اگر کسی بندے کا حق کسی نے مارا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی جو کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو اللہ رب العالمین چاہے تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے۔ ایک بار آپ کو نماز نہ پڑھنے پر چھوڑ سکتا ہے، اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر آپ نے کسی کی
کی ناجائز طور پر قبضہ کر کے جمع کر اگر آپ نے اس پر قبضہ لیا ہے تو یاد رکھنا اس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی معاف نہیں کرے گا. نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر سکتا ہے, روزہ نہیں رکھا اللہ معاف کر سکتا ہے, صاحب استطاعت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا اللہ معاف کر سکتا ہے, زکات صاحب استطاعت ہونے کے بعد زکات نہیں دی تو اللہ معاف کر سکتا ہے, اپنا حق ہے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو کسی کی ماں کی گالی آپ نے دی ہے اور بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے آپ مر گئے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر 1 انچ بھی زمین آپ نے کسی کی قبضہ کر لی اور دبا لی اور اسی کو دیے بغیر اور معافی مانگے بغیر مر گئے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں اس سے نکلیے کہ تراویح 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں, اس سے نکلیے کہ آمین زور سے بولیں کہ آہستہ بولیں, اس سے نکلیے کہ آدمی اوپر نیت باندھے کے نیچے. سوشل میڈیا پر دیکھ لو ایک کتنا بڑا کمبخت اور ایک بے غیرت انسان جنازے میں کھڑا ہو کر آٹو رکشے کے پاس کھڑا لے کر مائک میں چیخ رہا ہے اور ایک آدمی کا جنازہ وہیں پڑھا جانے والا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ جو دیوبندی اور وہابی اس مبارک جنازے میں اگر آئے ہیں تو وہ نکل جائیں, وہ جنازہ نہ پڑھیں. اگر اس اعلان کے بعد بھی اگر نہیں نکلتے ہیں تو اپنی بے عزتی کی ذمہ دار وہ خود ہوں گے. یہ اعلان کر رہا ہے جنازے سے پہلے مائک لگا کر آٹو کے اوپر. میرے بھائیوں تصور کریے آج کے اس علمی ماحول میں اور کمپیوٹرائز دور میں اور الیکٹرانک میڈیا کے دور میں اس بے غیرت کو, اس کمینے کو اتنی بھی لاج نہیں آئی کہ ساری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. آج پوری کی پوری کمیونٹی ایک پارٹی ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے. آج کشمیر فائل دکھا کر ایک قوم کو اکسایا جا رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے, اور یہ بے غیرت, یہ کمینہ چہرے پہ داڑھی رکھ کے اور ٹوپی لگا کر بے غیرت یہ کہہ رہا ہے کہ وہابی اور دیوبندی اس جنازے سے نکل جائیں ورنہ اپنی بے عزتی کا خود ذمہ دار خود ہوں گے. میرے بھائیوں جب قوم کے اندر ایسی بدقماشی پیدا ہو جائے, ایسی جہالت پیدا ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہ قوم مر چکی ہے اور اس کو مارنے کے لیے مارنے والے پیدا ہو چکے ہیں. اور اس قوم کی حفاظت اب اللہ بھی نہیں کرے گا. وطن کی حفاظت کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. میرے بھائیوں یہ ہماری نا اتفاقی کا حال ہے. اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے جائیے یو پی کے چناؤ پہ ذرا نظر ڈال کے دیکھیے, کہیں ہم صرف 100 ووٹوں سے ہار رہے ہیں, کہیں ہم صرف 1000 ووٹوں سے ہار رہے ہیں, کہیں ہم صرف 500 ووٹوں سے ہار رہے ہیں, اور اس جگہ دیکھیے کہ 4000 5000 اور 3000 ووٹ لے کر ہم کو کس نے ہرایا ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے. اور یہ صورتحال اب کون ہے چیخنے والا اور چلانے والا جب ہمارے مدرسے پر بلڈوزر چلا جائے, اب کون ہے, کہاں گئے وہ حقیقت میں ہماری رہنمائی کرنے والے, ہمارے لیے اپنے جوشیلی تقریریں کرنے والے اور اپنی شیروانیوں کے بٹن کھولنے والے آج کہاں ہیں اور کس چوہے کے بل میں چھپے ہوئے ہیں. یہ سب تصورات اور یہ خیالی پلاؤ سے نکالیے, کوئی آپ کا نہیں ہے, چاہے کتنا آپ کا ہمدرد بننے کی کوشش کرے. آپ کو خود عقل و شعور سے کام لینا ہے, آپ کو خود حکمت عملی سے کام لینا ہے, آپ کو خود سمجھداری سے کام لینا ہے. یو پی کے ان حالات سے ہم جوجے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, ہم نے تصور کیا ہے, ہم جانتے ہیں ان بستیوں کو. میرے بھائیوں جہاں کپڑے اتار کر, میرے بھائیوں گجرات کا وہ منظر بھی ہم نے دیکھا ہے. میرے بھائیوں کی جہاں 8 مہینے اور 8.5 مہینے ہم کی بچے کی ماں پیٹ میں بچہ, لیکن ان جن سنگھیوں نے, ان رام بھکتوں نے رام کا نام لے کر ترشول سے اس کا بھی پیٹ پھاڑا ہو اور اس کا پیٹ پھاڑتے ہوئے بھی جے شری رام کے نعرے لگائے ہوں. اور تصور کیجئے کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والے اس بچے کو جو بیچارہ صحیح سے چیخ بھی نہیں مار سکا اس کی ماں کی چتا میں جلا دیا گیا ہو. کوئی اگنی ہوتری, وویک اگنی ہوتری پیدا ہو اور اس منظر کو دکھائے. اگر حقیقت میں تو نے اپنی اصلی ماں کا دودھ پیا ہے تو
ورنہ میں سمجھوں گا کہ تیری ماں کے دودھ میں ملاوٹ ہے، کسی اصلی ماں نے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ مجھے فکر ہے ان کشمیری پنڈتوں کی۔ اسلام کسی کو اس کے گھر سے بے دخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو ظلم ان کشمیری پنڈتوں پر کیا گیا وہ ظلم تھا، اور جس نے بھی ظلم کیا وہ سب ظالم تھے۔ سخت سے سخت سزائیں اس وقت کی گورنمنٹ کو دینا چاہیے، وہ بھی ہمارے بھائی تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک طرف فلم دکھا کر آگ لگائی جائے، جبکہ گجرات کا منظر بھی تمہارے سامنے، اس پر کوئی فلم نہیں۔ آج کیجریوال نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اروند کیجریوال نے، ٹیکس فری کروا رہے ہو، کیوں کروا رہے ہو؟ اس کو یوٹیوب پہ ڈال تو فری ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے پیارے بھائیوں، عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 10,000 صحابہ نے جو اخلاق پیش کیا تھا، اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے اسلام پھیلا ہے، اسی سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق پیدا ہو جائیں۔ اب اخلاق و کردار کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں جو ہم غیر مسلموں کو متاثر کر سکیں۔ شراب ہم سب سے زیادہ پیتے ہیں، کتنی چیزوں پر آپ اب ہنگامے کرو گے۔ اب آپ کی شکل یہ بنائی جائے گی کہ مسلمان ہر چیز میں ہنگامہ کرتا ہے۔ کتنی چیزوں پہ ہنگامہ کرو گے آپ؟ کشمیر فائل بنی، ہنگامہ کرو گے۔ اس کے بعد حجاب کا مدعا اٹھے گا، ہنگامہ کرو گے۔ ارے آپ خود اپنی لڑکیوں کے لیے مدرسے کھولو، آپ خود اپنی بچیوں کے لیے انٹر کالج بناؤ، آپ خود اپنی بچیوں کے لیے میڈیکل کالج بناؤ۔ ایک روپیہ بہار کے اندر مان لیجئے، بہار کے اندر مان لو اگر 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 2 کروڑ بھی مسلمان ہیں، ایک روپیہ اگر روز دے تو 2 کروڑ روپے کا چندہ روز ہوگا۔ ایک مہینے میں کتنا کروڑ ہو جائے گا آپ بناؤ۔ لیکن یہ قوم پان کھا کر تھوکنا گوارا کر لے گی، لیکن 1 روپیہ روز چندہ دینا گوارا نہیں کرے گی۔ صرف 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ روز، ایک مہینے میں 30 نہیں دے پاؤ گے۔ 1 روپیہ روز اگر چندہ کرنے لگو آپ تو 2 کروڑ روپیہ روز چندہ ہوگا۔ ایک مہینے میں سوچئے میرے بھائیوں 60 کروڑ روپیہ۔ 6 مہینے میں آپ کتنی بڑی یونیورسٹی بنا سکتے ہیں؟ آپ بنائیے، اور ڈریس قائم کریے اور حجاب رکھیے لڑکیوں کے لیے کہ ہمارے یہاں اسکول کا ڈریس ہے حجاب۔ آپ رکھیے، کتنے آپ ہنگامے کریں گے، کتنے احتجاج کریں گے؟ آپ نہیں کر پائیں گے، آپ احتجاج نہیں کر پائیں گے۔ ابھی دوسری چیز پیش کر دی جائے گی، دوسری ختم کریں گے، تیسری چیز پیش کر دی جائے گی، تیسری پیش کریں گے، چوتھی چیز پیش کر دی جائے گی۔ آپ کتنے ہنگامے کریں گے؟ بد پرہیزی کچھ زیادہ ہو گئی میرے بھائیوں ہم سے آج، اور ٹرین کا سفر ہم کرتے ہوئے میری کبھی 1.25 گھنٹے میں آواز نہیں بیٹھی ہے۔ خیر 2 گھنٹہ میں بولتا ہی ہوں، لیکن 1:45 بج گئے ہیں میرے بھائیوں، گلا ساتھ نہیں دے پا رہا میرا، تکلیف ہو رہی ہے مجھے بہت زیادہ حلق میں بولتے ہوئے، کیونکہ میں کچھ زیادہ چیخ دیا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے میرا گلا پھر ٹھیک ہوگا۔ ہم آج معذرت چاہتے ہیں آپ سے، کیونکہ ہم چل نہیں پا رہے ہیں آگے۔ میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، میری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، اپنا احساس پیدا کریں اور عقل و شعور سے کام لیں۔ اس ادارے کو زیادہ سے زیادہ تعاون فرما جائیں۔ میری گزارش ہے کہ یہی ادارے زندہ رہیں گے تو آپ کا مستقبل روشن ہوگا، ورنہ آپ کی بربادی کا پلان پورا بنایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں متفق ہونے کی توفیق عطا